बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्लाम और इंसान के साथ आपके मेज़बान रियाज खान। आज का हमारा मौजू है इस्लाम और कत्ल नाहक, और इस मौजू पर बात करने के लिए, हमारे सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ मारूफ आलमदीन हज़रत अल्लामा हाफिज मोहम्मद शफ़ाअत रसूल एक दफ़ा फिर हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हम उन्हें कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह साहब, बहुत सारा शुक्रिया कि आपने ज़हमत की। आज इस मौजू के हवाले से जब मुझे बताया गया जी कि कत्ल नाहक है, तो पहला सवाल जो मेरे ज़हन में आया वो ये था कि कत्ल और कत्ल नाहक, कि हम तो कत्ल को भी नाहक समझते हैं। ये फरमाइएगा कि कत्ल में और कत्ल नाहक में क्या फ़र्क है। बाकी सवाल फिर इसके बाद आपसे करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और पैदा करने के बाद उसे जिंदगी की नेमत अता फरमाई। अब इस जिंदगी को वापस लेने का हक भी अल्लाह ताला को है। अगर अल्लाह ताला किसी को मौत से हमकिनार करता है तो ये मौत बिलहक होगी, और अगर कोई दूसरा किसी इंसान की जिंदगी को छीनता है तो ये कत्ल नाहक होगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि तुम उस इंसान को कत्ल नहीं कर सकते कि जिस इंसान के कत्ल होने को अल्लाह ने हराम करार दिया हो। हाँ, वो कत्ल कि जिसकी इजाजत अल्लाह ने दी है वो कत्ल बिलहक है, मगर वो कत्ल बिलहक भी आम इंसानों को उसका इख्तियार नहीं है। वो हक अल्लाह ताला रियासत को देता है, और रियासत इंसानी माशरा की फलाह के लिए, बेहतरी के लिए, बका के लिए, इस्तेहकाम के लिए, हिफाजत के लिए अगर ज़रूरी समझे कि फला शख्स का कत्ल करना ज़रूरी है तो उस शख्स को कत्ल करना ये कत्ल बिलहक होगा। अगर इसके अलावा कोई कत्ल करता है किसी कातिल को भी तो ये कत्ल नाहक होगा। यानी इंसान से जिंदगी छीनने का हक किसी को नहीं। मैं इसके लिए हवाले से एक हदीस पाक आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजूर के पास आए और अर्ज करेंगे, मैंने ख्वाब देखा है कि हजूर आपके दो सहाबी दोनों भाई थे, एक शहीद हो गया यानी कत्ल हो गया, और उसके बाद दूसरा चंद सालों के बाद अपने तभी मौत मरा। मैंने क्या देखा कि जो तभी मौत मरा है वो बुलंद दर्जे पर है और जो शहीद है वो निचले दर्जे पर है। तो अर्ज करने का जरूर ये फर्क क्यों है? हमारे नजदीक तो ये जो शहीद होता है उसका दर्जा ज्यादा। तो मेरे आका ने फरमाया तुमने उसकी शहादत को देखा और ये नहीं देखा कि जो बाद में मरा है अपने तभी मौत ही मरा है, उसने बाकी सालों में अल्लाह की कितनी इबादत की होगी, मखलूक खुदा की कितनी खिदमत की होगी, रब को कितना राजी किया होगा, कितनी नेकी की होंगी। तो वह जिंदगी जो है ये एक नेमत है, और हजूर वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया है कि कभी भी जिंदगी के खात्मे की कोशिश ना करना और कभी भी जिंदगी के खात्मे के लिए दुआ ना करना। अच्छा साहब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमान कि कभी भी जिंदगी के खात्मे की कोशिश ना करना और कभी भी जिंदगी के खत्म करने के लिए दुआ ना करना, ये फरमाइएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद अगर हम अपने ज़हनों में रखें तो फिर किसी दूसरे को कत्ल करना जो है, जो शख्स कत्ल करता है उसके हवाले से क्या इरशादात है कि एक तो वो है कि हम अपने आप को कोई सोबत न दें, हम अपने आप को तकलीफ न दें, हम अपने आप के लिए दुआ भी न मांगें, लेकिन वो शख्स जो कत्ल कर रहा है उसके हवाले से कुरान करीम में और हदीस हमें क्या कहती हैं? कत्ल है वो अपने आप को इंसान करे तब भी नाजायज है, दूसरे को कत्ल करे तब भी नाजायज है, या ऐसा कोई अमल करे कि दूसरे लोग कत्ल की मौत की आगोश में चले जाएं, ये भी नाजायज है। अल्लाह ताला को कत्ल पसंद नहीं है। मकतूल की तरफ से कातिल की तरफ जाएं, उसको एक मौका दें कि वो उनको राजी करे, और कातिल की तरफ से दियत देने का हुक्म है, कातिल की तरफ से सुलहनामे का हक है। यानी अल्लाह ताला कत्ल के बाद भी कातिल को भी बचने का रास्ता देता है। इंसान खता का पुतला है और अल्लाह ताला उसको अपनी खता की माफी का रास्ता देना चाहता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ کل بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون، ہر انسان کا بیٹا بنی آدم غلطی کرنے والا ہے، مگر بہترین غلطی کرنے والا وہ شخص ہے جو غلطی کے بعد توبہ کر لے۔ تو قاتل کو بھی توبہ کا راستہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مگر اس کے ساتھ مشروط کر دیا کہ مقتول کے ورثاء کو راضی کیا جائے۔ اگر وہ راضی نہیں ہوتے تو پھر اس کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ یہ قتل حق ہے، یہ قتل حق ہے۔ اور جو قاتل نے قتل کیا تھا وہ قتل ناحق ہے، کہ کوئی جواز نہیں، کوئی وجہ نہیں، کوئی سبب نہیں، اس نے ویسے قتل کر دیا، تیش میں آ کے قتل کر دیا، غصے میں آ کے قتل کر دیا، اپنی سوچ کے مطابق نہ پاتے ہوئے کسی کو قتل کر دیا، اس کا حق نہیں۔ چھوٹے چھوٹے معاملات پر قتل کر دینا اس کا حق، انتقاماً کسی کو قتل کر دینا اس کا حق نہیں، کہ میرے برادری میرے قبیلے کے شخص کو آپ کی برادری اور قبیلے نے قتل کیا ہے، میں آپ کی برادری میں سے کسی کو بھی پکڑ کے قتل کر دوں، حالانکہ وہ قتل کرنے میں شریک نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں قتل ناحق میں آتی ہیں۔ تو قتل ناحق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جو شخص کسی شخص کو قتل کرتا ہے بغیر کسی سبب کے، فرمایا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی انسان کو قتل کرتا ہے بغیر کسی سبب کے، ایک انسان قتل ہو جاتا ہے بغیر کسی سبب کے، اور ایک طرف ہے کہ پوری دنیا کا ختم ہو جانا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ایک انسان کا قتل ہونا بھاری ہے اور پوری دنیا کا ختم ہونا ہلکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اگر کوئی کسی ایک انسان کو قتل کرتا ہے تو قاتل ساری زندگی کے لیے جہنم میں جائے گا۔ یعنی قتل جو ہے وہ تو کسی طور پر بھی نہیں جائز، نہ اس کو جائز کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا حق ہے اور اللہ کا حق کوئی نہیں چھین سکتا۔ ہم سے بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ اللہ کا حق ہے کہ موت دینا، حیاتی دینا، زندگی دینا، لمحات زندگی گزارنے کے دینا، اور یہ اس کا ڈیسیجن ہے، اس میں میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس ڈیسیجن کو بدلنے کی کاوش اور کوشش کرنے والے۔ قتل کے حوالے سے اور قتل ناحق کے حوالے سے کچھ اور بات آپ سے کریں گے، لیکن ہمیں جانا ایک بات مختصر سے وقفے پر۔ آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا اس پروگرام میں جس میں آج ہم قتل ناحق کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کا ہمارا ساتھ ہے اور وہ تمام سوالات ہم ان سے پوچھیں گے جو آپ کے ذہن میں اس وقت آ رہے ہیں۔ بہت مختصر سے وقفہ ہے، آپ سے ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہیں گے اس پروگرام میں جس میں آج ہم قتل ناحق کے حوالے سے علامہ صاحب سے اپنی انفارمیشن میں اضافہ کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب ہماری مدد کرتے ہیں ہمیشہ اس پروگرام میں اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ علامہ صاحب قتل ناحق کے حوالے سے فرمائیے گا کہ ایک تو ہے کسی دوسرے کو قتل کرنا اور ایک ہے اپنی ذات کو خود سے مشکل میں ڈال لینا، اپنے آپ کو قتل کرنا، جس کو ہم عام لفظوں میں خودکشی کہتے ہیں۔ خودکشی کے حوالے سے علامہ صاحب کیا ارشادات ہیں قرآن کریم میں، کیا ارشادات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کیا ہدایات ہیں کہ اگر آپ دنیا سے، مسائل سے، مصائب سے، پریشانیوں سے اتنے تنگ آ جائیں کہ آپ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، اس لیے کہ یہ زندگی اللہ نے دی ہے تو اس زندگی کو چھیننے کا حق آپ کو نہیں ہے، صرف اللہ کو ہے۔ ایک تو یہ جو بنیادی فلسفہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ پریشانی سے تنگ آ کے دنیا سے جانا چاہتے ہیں اور خودکشی کرتے ہیں آپ، تو قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے کہ جب آپ خودکشی کر کے مرتے ہیں تو مرنے کے بعد قیامت کے قیام تک جتنا وقت ہے آپ اس مرحلے سے بار بار گزارے جائیں گے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو چھری مار کے ذبح کیا ہے، خودکشی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد آپ پر ایک فرشتہ مسلط کر دے گا جو آپ کو قتل کرے گا، آپ مریں گے، پھر زندہ ہوں گے، پھر قتل ہوں گے، پھر زندہ ہوں گے۔ آپ تو پریشانیوں اور
تکلیفوں اور مشکلات سے بچنے کے لیے خودکشی کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ ہمیشہ کی مشکلات اور پریشانیوں کے گھاٹی میں اپنے آپ کو اتار رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کا حق نہیں کہ آپ اپنے آپ کو ماریں، دوسرا آپ جس سوچ سے مار رہے ہیں کہ مصیبتوں سے میری نجات ہو جائے گی، تو وہ مصیبتوں سے نجات نہیں ہے، بلکہ وہ نہ ختم ہونے والی مصیبتوں کا دروازہ کھولنا ہے۔ ہمارے ہاں جو آج مہذب دنیا ہے، جنہیں ہم بڑی ترقی یافتہ دنیا کہتے ہیں، ان میں بے شمار ممالک میں خودکشی کا جو ریشو ہے بہت زیادہ ہے۔ وہاں جا کر جب میں نے ان معاملات کو دیکھا اور اس پر ڈیبیٹ کی اور ڈسکشن کی، تو یہ سامنے آیا کہ مایوسی بھی ایک وجہ ہے خودکشی کی، کہ ایک زندگی ہے، ایک انداز سے آپ گزار رہے ہیں، انسان تھک جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے، تو پھر اس زندگی سے آپ بچ بھی نہیں سکتے، اس روٹین سے نکل بھی نہیں سکتے، تو بعد لوگ مایوسی کے انتہا، ہمارے ہاں تو غربت اور افلاس کی وجہ سے خودکشی ہے نا، دیگر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں غربت افلاس کی وجہ سے خودکشی نہیں ہے، وہاں مایوسی ایک زندگی میں ایک عمر میں جا کے مایوسی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اب وجہ کوئی بھی ہو، یہ وجہ ہو خودکشی کی، غربت افلاس ہو، یا وجہ ہو مایوسی، کسی بھی وجہ سے اگر آپ خودکشی کرتے ہیں تو وہ خودکشی اللہ کو پسند نہیں۔ مگر میں جب دونوں سوسائٹیز کا، معاشروں کا کمپیریزن کرتا ہوں، تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ معاشرے کے جو ایمان والے ہیں، جو اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، ان میں خودکشی کا تصور کیوں پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے، مایوسی اس لیے ہمیں نہیں ہوتی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد آنے والی دنیا میں بڑی نعمتوں کی خوشخبری ہے، اور ان نعمتوں میں اضافے کے لیے اللہ کی عبادت، وہ کہ خدا کی خدمت ہے۔ یہ جب راستہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ہمارے اندر مایوسی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ ان معاشروں میں اس لیے مایوسی پیدا ہو گئی کہ وہ معاشرے اس وقت اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، ایتھکس کی بات کرتے ہیں، مذہب کی، خدا کے تصور کی بات نہیں کرتے، اور مرنے کے بعد کسی زندگی کی بات نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں جو ایمان والے معاشرے ہیں ان میں تو مرنے کے بعد ایک بڑی لمبی زندگی ہے، بڑی نعمتوں والی زندگی ہے، بڑی پرتعیش زندگی ہے، پرتلذذ زندگی ہے۔ تو اس زندگی کے تصور کے ساتھ اس دنیا کی زندگی میں مایوسی کا پیدا ہو جانا، یہ در حقیقت ایمان کی کمی یا ایمان کے منافی ہونے کی ایک دلیل ہے۔ باقی رہی بات غربت کی، افلاس کی، تو صاحب ایمان جو معاشرے ہیں ان میں تو ایک بات بڑی پکی ٹھکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق جو ہے وہ دینا اپنے ذمے کر لیا ہے۔ اس لیے بڑے لوگوں نے جو تجزیے کیے اور سوسائٹیز کو دیکھے، جائزے کیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ رب کا یہ فرمان بڑا ٹھیک ہے، رب ضرورت پوری جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، مگر ہم ضرورتوں کو بعض دفعہ خواہشات کو ضرورتوں کا جامہ پہنا دیتے ہیں۔ اللہ سے بڑی خوبصورت بات ہے یہ کہ ضروریات اور خواہشات کا فرق ہونا بہت ضروری ہے، کہ ضروریات تو مجھ اور آپ جیسے عام لوگوں کی پوری ہو سکتی ہیں، لیکن خواہشات تو شاید بہت بڑے بڑے لوگوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ اللہ صاحب، ایک تو یہ ہوا کہ ہمیں منع کر دیا گیا اپنے آپ کو قتل کرنے کے حوالے سے، خودکشی جو ہے اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ یہ تو ہے ایک شخص کا اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، لیکن یہاں پر ایک شخص جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو نقصان بھی پہنچاتا ہے، جسے ہم خودکش حملہ کہتے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ خودکش حملے کے حوالے سے وہ شخص جو تنہا کسی مجمع میں چلا جاتا ہے، کسی ہجوم میں چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس طرح سے اڑاتا ہے، اپنے آپ کو اس طرح سے ہلاکت کا شکار کرتا ہے کہ اس کی ایک کی ہلاکت کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے لوگ ہیں جو جاں بحق ہو رہے ہیں، اس حوالے سے فرمائیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں کسی بھی سطح پر خودکش حملے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بعض دفعہ تجزیہ نگار اور تبصرہ نگار میڈیا پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ جی اس کی وجہ غربت ہے، اس کی وجہ افلاس ہے، اس کی وجہ نوجوانوں کو ایک خواب دکھایا جاتا ہے جنت کا اور حوروں کا۔ اسلام یعنی مذہب اس کو تحفظ دیتا ہے۔ میں دو ٹوک لفظوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی مذہب میں، مگر میں کیونکہ مسلمان ہوں میں اسلام کے حوالے سے بات کروں گا، اسلام میں قطعاً کسی صورت بھی خودکش حملے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی خودکش حملہ کرتا ہے
اور پھر اس خودکش حملے کے پیچھے جتنے اس میں اس کے محرکات ہیں، جتنے اس خودکش حملے میں ملوث لوگ ہیں، ان سب کی گردن پر ان سب مرنے والوں کا، ان سب شہید ہونے والوں کا خون ہے، اور وہ ایک خودکش حملہ کرنے والا، اس کے ایک خودکش حملے سے جتنے لوگ شہید ہوں گے ان سب کا جواب اسے اللہ کو دینا ہوگا۔ اور قرآن کی میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ جو ایک کو قتل کرتا ہے اس کی سزا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو جو خودکش حملہ کر کے بے شمار لوگوں کو لقمہ اجل بناتا ہے وہ شخص جہنمی بھی ہے، اور قرآن نے اسی آیت میں فرمایا کہ اس پر لعنت بھی ہے، اور اسی آیت کے آخری حصے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب رکھا ہوا ہے اور اس کو سزا ہے آگے جا کے بھی۔ یہ فرمائیے گا کہ وہ شخص جو خودکش حملے میں انوالو ہوتا ہے وہ شخص ان لوگوں کو جو اس وقت وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور جن کو وہ نقصان پہنچاتا ہے، اور جس ایک شخص کی وجہ سے بہت سارے گھرانے جو ہے اجڑتے ہیں، وہ تو ہے، لیکن یہ فرمائیے گا کہ وہ جو ہمارا امیج، اسلام کا امیج پوری دنیا میں خراب کرتا ہے، پوری دنیا جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ، اور ان کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ ہاں اسلام والے یا مسلمان جو ہیں یا اس مذہب کے ماننے والے وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں، وہ جو پوری امت کا تصور خراب کرتا ہے، وہ جو پوری امت کا امیج خراب کرتا ہے، اس کی اسے کیا سزا ملے گی؟ سزا تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، مگر ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ اسلام میں خودکش حملے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے، اور جو شخص خودکش حملہ کرتے ہیں یا جو کراتے ہیں وہ اللہ کی نظروں میں ناپسندیدہ لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اچھے لوگ نہیں ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر ایک بہت بڑی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کیا مکہ میں مسلمان جہاد کی طاقت تو نہیں رکھتے تھے نا، صف آرا ہو کے لڑنے کی طاقت تو نہیں رکھتے تھے، لیکن اگر حضور چاہتے تو اس طرح خودکش حملے تو کروا سکتے تھے نا۔ یعنی جہاں مشرکین مکہ بیٹھے ہوتے، سرداران مکہ بیٹھے ہوتے، دشمنان اسلام بیٹھے ہوتے، تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما دیتے کہ ان کے اندر جا کے تم اس طرح ان کو تباہ و برباد کر دو تو وہ یہ تو کر سکتے تھے نا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کرایا۔ تو اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور میں یہاں پر جو مغربی میڈیا ہے یا جو اسلام کے نادان دوست ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا کہ خدا کے لیے قرآن کو پڑھیے، احادیث کو پڑھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں، حضور کی احادیث میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والے قرآن میں کہیں بھی کسی ایک انسان کو قتل کرنا اس کی سزا جہنم ہے۔ تو اس طرح بے شمار لوگوں کو بم سے خودکش حملے میں اڑا دینا، یہ جتنا اس کو قابل مذمت کہا جائے وہ اتنا قابل مذمت ہے، اور اس کا تعلق دور دور تک کسی بھی مذہب سے بالعموم اور بالخصوص اسلام سے نہیں ہے۔ مختصر لفظوں میں علامہ صاحب دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ خودکشی اور خودکش حملہ یہ اسلام کی کم از کم تعلیم نہیں ہے، اور اس کا اسلام کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اس طرح سے انوالو ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ سے ہم ملتے ہیں ایک بہت مختصر سے وقفے کے بعد، ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ قتل ناحق ہمارا موضوع ہے اور اس پہ علامہ شفاعت رسول صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہیں گے اس پروگرام میں، جس میں آج ہم قتل ناحق کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ علامہ شفاعت رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، قتل ناحق کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ خودکشی بھی اسلام میں حرام ہے اور خودکش حملہ بھی اسلام میں حرام ہے، اور اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ وہ لوگ جو خودکش حملوں کے پیچھے ہوتے ہیں، جو سبز باغ دکھاتے ہیں، جو ان لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں اور جو ان لوگوں کو خودکش حملوں پہ مجبور کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے، ان کو سائیکولوجیکلی انجیکشن دیتے ہیں یا ان کو فزیکل انجیکشن دیتے ہیں، لیکن ان کو کمپیل کر دیتے ہیں کہ وہ جائیں اور خودکش حملہ کر کے بہت سارے لوگوں کی جان ایک ہی وقت میں لے لیں، ان لوگوں کے حوالے سے آپ کیا فرمائیے گا کہ ان کے ذہنوں میں وہ کون سا اسلام کا امیج ہے جو وہ پوری دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں؟ آپ کے سوال کے
دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ کہ اسلام میں کسی طرح بھی خودکش حملے کی اجازت نہیں ہے۔ جو فرنٹ پر آ کر لوگوں میں آ کر دھماکہ کرتا ہے، جتنا وہ مجرم ہے اتنا ہی مجرم وہ لوگ ہیں کہ جو اس انداز سے ذہن سازی کرتے ہیں، ان کو تربیت دیتے ہیں اور انہیں خودکش حملے کے بعد سیدھا جنت میں جانے کی خوشخبریاں دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور ہو یا مدنی دور ہو، دونوں ادوار میں کہیں بھی خودکش حملے کا تصور یا خودکش حملے کی تربیت یا اس کو اجر و ثواب کا باعث نہیں قرار دیا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم سے لڑتا ہے اور لڑتے لڑتے وہ زمین پر گر جاتا ہے اور تلوار پھینک دیتا ہے اور تم قادر ہو اس کی گردن کاٹنے پر، تو تم اسے نہیں قتل کر سکتے، اس لیے کہ اس نے تلوار پھینک دی ہے۔ اور جہاد کا درس دیتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم نے بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو راستے میں قتل نہیں کرنا، خواہ وہ دشمنوں کے کیوں نہ ہوں۔ یعنی جہاد میں جن کے مرد مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کے بچوں، ان کے بوڑھوں، ان کی عورتوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی۔ تو اگر میں خودکش حملہ کرتا ہوں اپنے ہی وطن میں، اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی پاکستانیوں میں، اس کی اجازت کس طرح ہو سکتی ہے یا دی جا سکتی ہے؟ یعنی مقابل جو قاتل ہیں ان کے بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ جو نہتے شہری ہیں یہ تو نہ خود لڑائی میں شریک ہیں، نہ ان کی طرف سے کوئی لڑائی میں شریک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو نیکی کے راستے پر لگاتا ہے اور وہ نیکی کرتا ہے، اتنا ثواب نیکی کرنے والے کو ملے گا، اتنا ہی ثواب نیکی کے راستے پر لگانے والے کو ملے گا۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو غلط راستے پر ڈالتا ہے تو جتنا گناہ غلط راستے پر چلنے والے کو ملے گا، اتنا ہی گناہ اور عذاب اس کو بھی ملے گا جو اس کو غلط راستے کی تربیت دے رہا ہے اور اس کو غلط راستے پر ڈال رہا ہے۔ خودکش حملہ نہ اخلاق اس کی اجازت دیتا ہے، خودکش حملہ نہ اس کا مذہب اجازت دیتا ہے، نہ معاشرہ اجازت دیتا ہے، نہ ہی انسانی اقدار اس کی اجازت دیتے ہیں۔ میں قرآن و سنت کے حوالے سے واضح لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ خودکش حملہ کرنے والے، خودکش حملے کی تربیت دینے والے، وہ صرف اسلام دشمن ہی نہیں ہے بلکہ انسان دشمن بھی ہیں۔ مذہب کی بات تو دور رہ جاتی ہے، مذہب تو کوئی بھی اجازت نہیں دیتا۔ ایک انسان اگر سوچے کہ میں انسان ہوں اور میں نہتے بے قصور بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو جا کے اڑاؤں گا اور انہیں ماروں گا، اور خدا جانے ان میں کتنے جوان کے جن کے پیچھے ان کے بوڑھے ماں باپ بیٹھے ہیں، جن کے پیچھے ان کے چھوٹے بچے ان کا انتظار کر رہے ہیں، اس کی اجازت مذہب تو دیتا ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جس کے اندر تھوڑی سی انسانی سوچ بھی ہوگی وہ بھی کبھی اس قسم کی حرکت نہیں کرے گا۔ اور ہم سب ان لوگوں کے حوالے سے، وہ جو ڈوریاں ہلانے والے لوگ ہیں، وہ جو تربیت دینے والے لوگ ہیں، وہ جو جنت کے خواب دکھانے والے لوگ ہیں، ان کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں، اور آپ اسلامی نقطہ نظر سے ہمیں بتائیے گا کہ ان کے لیے بھی سزا یوم حساب پر اسی طرح کی ہے جس طرح سے اس خودکش حملہ کرنے والے پر ہے؟ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے مطابق اگر نیکی کے راستے پر ڈالنے والا، اس کو ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا نیکی کرنے والے کو۔ بالکل اسی طرح میرے آقا کا فرمان ہے کہ اگر گناہ کے راستے پر ڈالتا ہے تو ڈالنے کے بعد جو شخص گناہ کرتا ہے جتنا اس کو سزا اور عذاب ہے اتنا ہی سزا اور عذاب اس کو گناہ کے راستے پر ڈالنے والے کے لیے ہے۔ یعنی دونوں لوگ اللہ کے نزدیک قابل نفرت ہیں، اللہ کے نزدیک قابل مذمت ہیں، اور اللہ کے نزدیک دونوں سزاوار ہیں۔
हम यूं कह सकते हैं अलामा साहब कि गुमराह करने वाला भी और गुमराह होने वाला भी दोनों ही बराबरी की सतह पर आ गए और दोनों के लिए ही बड़ी सख्त सजाएं हैं इस जहान से जाने के बाद उस जिंदगी में जहां पर हमें मुश्किल तौर पर रहना है। ये फरमाइएगा अलामा साहब, कत्ल नाहक की एक और फॉर्म जो मेरी जहन में आ रही है वो ये है कि कुछ बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही कत्ल कर दिए जाते हैं। वो बच्चे जिनको हम अबॉर्शन आम लफ्जों में कहते हैं, या वो हमल जो अस्कात करवा दिया जाता है डॉक्टर से या किसी भी तरीक़ेकार से, ये फरमाइएगा कि उनके हवाले से क्या हुक्म है इस्लाम में कि वो बच्चे जो भी इस दुनिया में नहीं आए और उनको कत्ल कर दिया जाता है, उनको इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है, वालिदैन के लिए क्या अहकामात हैं? इस हवाले से जिक्र कुरान पाक में मौजूद है कि अरब माशरे में हमल को ज़ाया कर दिया करते थे और कुरान ने उसकी वजह बयान की खशियत इमलाक, कि उन्हें गुर्बत अफलास के खौफ की वजह से वैसे करते थे कि हम इन्हें पालेंगे कैसे, हम कहाँ खिलाएंगे कहाँ से, इनकी तरबियत कैसे करें। इन वजूहात की बुनियाद पर वो कत्ल करते थे। तो रब्बुल आलमीन ने उसका जवाब दिया, नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, तुम इस वजह से मत कत्ल किया करो कि हम तुम्हें भी खिलाएंगे और उनको भी खिलाएंगे। लिहाजा इस सोच से कत्ल करना, एबॉर्शन कराना, ये अल्लाह को सख्त नापसंदीदा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो अल्लाह को नापसंदीदा है एबॉर्शन, वो कौन सा एबॉर्शन है? उसके बारे में बिल इत्तेफाक फुक़हा किराम फरमाते हैं कि जब हमल में यानी बच्चा माँ के पेट में और उसमें रूह पड़ जाए तो उस वक़्त उसका एबॉर्शन ये कत्ल इंसान होगा। और अगर रूह डालने से पहले अल्लाह की तरफ से अगर वो उसका एबॉर्शन कराते हैं तो ये कत्ल इंसान में नहीं आएगा। और फिक़ह की किताबों में इस बात की इजाज़त है कि अगर जच्चा बच्चा दोनों में से किसी की जान को खतरा हो और अभी रूह नहीं डाला गया तो इजाजत है कि एबॉर्शन करा दें। साहब, आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं रूह डाले जाने की, तो ये फरमाइएगा कि उसके लिए भी कोई वक्त मुकर्रर है, उसके लिए कोई मियाद है, उसके लिए कोई महीने है? तिब्बी तौर पर मौजूद हैं उसकी मुद्दत, और मेडिकल जो डॉक्टर हैं, जो अल्ट्रासाउंड करने वाले हैं, उनको पता है। और तकरीबन जो किताब सुन्नत में है, जो तफासीर में है, वो 3 माह में के बाद 3 माह के अंदर अंदर बच्चे में रूह डाल दिया जाता है। पहले वो नुत्फा होता है, फिर वो लोथड़ा बनता है, फिर वो हड्डी गोश्त बनता है, फिर उसके ऊपर चमड़ा चढ़ाया जाता है, फिर वो हड्डियां बनती हैं, फिर जब उसका एक स्ट्रक्चर बन जाता है तो फिर अल्लाह ताला उसमें अपनी रूह डालता है। उसकी मुद्दत 3 माह के अंदर अंदर अल्लाह ताला रूह डाल देता है। तो रूह डालने के बाद आप नहीं एबॉर्शन करा सकते। और अगर आपका डॉक्टर आपको तजवीज़ देता है कि आपकी ज़िंदगी ख़तरे में है, आपकी सेहत ख़तरे में है, या माँ बाप खुद समझते हैं कि हमारे पास पहले से 2-3 बच्चे मौजूद हैं और हम अपने एक महदूद बजट में उनकी तरबियत आसान तरीके से करना चाहते हैं, या फ़िक़ह की किताबों में है कि ख़ावंद समझता है कि मैं अगर ये बच्चा पैदा करता हूँ और इसको इजाज़त देता हूँ तो हमारा आपस में एक दूसरे के साथ रब्त जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा और ये मेरी बीवी ज़्यादा बच्चों में मशगूल हो जाएगी और मुझे तवज्जो नहीं दे पाएगी और मैं इसे तवज्जो नहीं दे पाऊंगा। तो इन हिकमतों की वजह से फुक़हा ने इजाज़त दी है कि आप एबॉर्शन करा लें, लेकिन एबॉर्शन से पहले ज़रूरी है कि अगर आपको मेडिकली प्रॉब्लम है या आपके बच्चे पहले से मौजूद हैं, आप एक अपना ख़ानदान को बेहतर तरीके से चलाने के लिए एक प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस प्लानिंग का पहला नुक्ता तो ये कि आप हमल ही ना होने दें। और हमल न होने का जो हुक्म है ये रसूल सल्लम के ज़माने में भी मौजूद था। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने पूछा कि हज़ूर हम अज़ल कर लें। अज़ल का मतलब कि वो तरीका इख्तियार कर लें कि जिसको इख्तियार से हमल ना हो, वो तरीका अगर इख्तियार कर ले तो दोनों में इसकी ममानियत नहीं है कि तुम अगर वो तरीका इख्तियार करते हो। अल्लाह साहब, एक तो ये तरीकाकार है कि जो बच्चा है उसको इस दुनिया में आने से पहले किस तरह से रोका जा सकता है, उसके लिए आपने बड़ी तफसील के साथ हमें बता दिया। दूसरा ये फरमाइएगा कि कुछ बच्चे जब इस दुनिया में आ भी जाते हैं तो उसके बाद भी हम अखबारात में पढ़ते हैं, और बड़ा जुल्म है ये भी कि कई जगहों पर हमें लगता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो इस तरह से नाजायज बच्चे होते हैं कि उनको बाद झूलों में
डाल दिया जाता है, बाज बच्चे वो हैं जिनको इवन कूड़े करकट के ढेरों पे भी वो बच्चे मिलते हैं। ये ट्रेजेडी है इस माशरे की। तो ये फरमाया गया कि उन बच्चों के हवाले से, वो भी तो एक इनडायरेक्टली कत्ले नाहक है, उन वालिदैन के लिए कि जो जायज वालिदैन नहीं है, उनके लिए क्या अहकामात हैं? जो पैदा होने वाला बच्चा है, दुनिया में आने वाला, वो तो मासूम है, खा वो निकाह से आए दुनिया में या जना से आए दुनिया में, क्योंकि इसमें उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। हमारे यहाँ इस फेल जना को मायूब समझने की बजाय जना से पैदा होने वाले बच्चे को ऐब वाला समझा जाता है, हालांकि उसमें ना उसका कोई इख्तियार है, ना उसका कोई अमल है, ना उसकी कोई कोशिश है। असल में चाहिए ये कि हम अपने माशरे की तरबियत करें। हम अपने माशरे में शादी और ब्याह की रस्मों को मुख्तसर करें, शादी और ब्याह को आसान करें। हमारे यहाँ ये हदीस मुबारक भी है कि जिस माशरे में निकाह लेट होते हैं उस माशरे में जना बढ़ जाता है। और हमारे यहाँ निकाह क्यों लेट होते हैं, उसकी वजह यह है कि हर लड़के वाला, उसकी नज़र ऐसी लड़की पर होती है जिसके पास दौलत हो, माल हो, ये हो, फला हो। एक तो हमें अपने ज़ाविया नज़र को तब्दील करना चाहिए। दूसरा ये है कि हम लोग जब शादी के जो हमारे रस्म व रिवाज हैं, हम उस पर डटे होते हैं। जहेज की रस्म है, उस पर डटे हैं। और ये भी एक रस्म है कि जी लड़की वाले जो हैं, लड़के वाले जो फुप्पियाँ हैं, खालाएँ हैं, रिश्तेदार जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, चचा हैं, मामू हैं, उनको भी सूट देने होते हैं। एक तो लड़की को सामान देना ही है, उसके साथ साथ 40-50 जोड़े ये बन जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम इस माशरती कर्ब से बच सकें तो फिर शादी तक पहुंचने के लिए जो रास्ते हैं उनको आसान किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि हमारे माशरे में जो मुतमव्वल लोग हैं वो अगर इस रस्म को फौरी तरह नहीं ख़त्म कर सकते तो फिर गरीब और फ़कीर जो बच्ची हैं जिनके पास जहेज़ का सामान नहीं है, फिर उनके जहेज़ का इंतज़ाम करें और लोगों को मोटिवेशन दें कि जहेज़ की जो रस्म है बिल जबर, मैं एक बिल जबर की बात कर रहा हूँ, बिल जबर जो जहेज़ की रस्म है वो अल्लाह को नापसंद है, इंसानियत पर जुल्म है। जब तक आप निकाह के रास्तों को इन रस्म रिवाज से आज़ाद नहीं कराएंगे तो नतीजा निकाह का ताखीर होगा और निकाह के ताखीर से फिर जना के रास्ते खुलते हैं। अब आइए, बिलफर्ज अगर किसी इंसान से गलती हो गई है और बच्चा पैदा हो गया है और वो कूड़े क्रिकेट में, उसको उन्होंने तो कूड़े क्रिकेट में ही फेंकना है ना, वो कहाँ लेके जाएंगे उनको, क्योंकि मजहबी तौर पर, रूहानी तौर पर, माशरती तौर पर हमारा जो माशरा इन चीज़ों को कबूल नहीं करता। कोई भी माशरा इन चीज़ों को कबूल नहीं करता, हमारा हो या दुनिया का कोई भी माशरा हो। अगर ऐसा बच्चा पैदा हो गया है, कोई फेंक गया है, तो उसको उठा के हमारे यहाँ जो वेलफेयर ट्रस्ट हैं वो ले जाते हैं। लेकिन वहाँ आने वाले जो लावल्द जोड़े होते हैं वो माँ बाप की तहकीक शुरू कर देते हैं और उनको पता चल जाए कि ये बच्चा जो है निकाह से नहीं पैदा हुआ, जना से पैदा हुआ, तो उसको नफरत करते हैं। मैं समझता हूँ जो लावल्द जो है अगर वो वेलफेयर सोसाइटीज में जाकर बच्चों को एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो उन बच्चों को एडॉप्ट करें कि जिन बच्चों के माँ बाप का पता ही नहीं है, जिनके माँ बाप मौजूद हैं, जिनके वली वारिस मौजूद हैं, जिनके खानदान मौजूद हैं। जितना उस खानदान का बच्चा काबिल एहतराम है उतना ही वो बच्चा भी काबिल एहतराम है कि जिस बच्चे के माँ बाप और खानदान का पता नहीं है। लिहाजा एक तरफ आप रस्म व रिवाज को कम करें, दूसरी तरफ आप निकाह के रास्ते की जो मुश्किलात हैं, जो साहिब सरवत तबका है वो उसके लिए सहूलतें मुहैया करें। तीसरी तरफ हमारा मीडिया, अखबार, रसाइल, उलमा, खुतबा, वाइज़ीन वो इन शादी के सख्त रस्मों के खिलाफ लोगों की जहनों को बनाएं और अगर फिर कोई ऐसा बच्चा पैदा होता है तो लोगों को बताएं कि वो बच्चा अल्लाह के नज़दीक ना वो मग़ज़ूब है, ना अल्लाह के नज़दीक वो कोई महरूमी का कोई सबब है, ना अल्लाह के नज़दीक वो किसी अजाब का सबब बनेगा अगर वो किसी के घर चला जाता है। वो बच्चा बिल्कुल उसी तरह अल्लाह के नज़रों में मासूम है जिस तरह कोई बच्चा जिसके माँ बाप होते हैं वो मासूम होता है। अल्लामा साहब बहुत सारा शुक्रिया आपका कि आपने हमारी रहनुमाई फरमाई और आप सबका भी बहुत सारा शुक्रिया
کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آ رہا ہو یا آپ چاہ رہے ہو کہ ہم کسی موضوع پر بات کریں تو اس کے لیے بڑا آسان سا ای میل ایڈریس ہمارا اس وقت آپ کو اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر نظر آ رہا ہے. info@shafaatrasool یعنی INFO SHAFAATRASOOL info@shafaatrasool@yahoo.com. اس ای میل ایڈریس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. پروگرام کے آخر میں چھوٹی سی بات آپ سے یہ شیئر کرنا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا, اور جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی. آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ آپ کون ہونا چاہتے ہیں؟ یقیناً آپ انسانیت کو بچانے والے بننا چاہتے ہیں. تو انسانیت کو بچائیے, لوگوں کو آسانیاں دیجیے, لوگوں کو سہولتیں دیجیے اور لوگوں کو زندگی کی طرف راغب کیجیے. یقین کیجیے آپ کی اپنی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ارے آج پھر بال دھوئے؟ روز روز بال دھونا اچھا نہیں ہوتا بیٹا, بال کمزور ہو گئے تو. امی روز روز دودھ کیوں اچھا ہوتا ہے؟ کیونکہ دودھ میں ہے پروٹین جو ہمیں مضبوطی دیتا ہے. اور میرے لائف بوائے شیمپو میں ہے ملک پروٹین فارمولا جو بالوں کو مضبوطی دیتا ہے. لائف بوائے شیمپو کا ملک پروٹین فارمولا جو بالوں کی نشو نما کرے اور انہیں بنائے مضبوط. چلو آج کا پروٹین لے لو, بالوں کا پروٹین. لائف بوائے شیمپو جتنی بار مضبوط بال اتنی بار. دھول, مٹی اور جراثیم آپ کی سر کی جلد میں جم کر ڈینڈرف کا باعث بن سکتے ہیں. کلیئر مین نیوٹریم آئل کمپلیکس کے ساتھ جلد کی تہ تک صفائی کرے اور دے انبیٹیبل ڈینڈرف پروٹیکشن. کلیئر مین انبیٹیبل ڈینڈرف پروٹیکشن. لو یہ کہاں گیا وکی؟ دادی یہ لو آپ کے 10 روپے. کوئی بات نہیں, 10 روپے کے سرف ایکسل سے یہ سارے داغ صاف ہو جائیں گے. ہاف ٹائم میں داغ نکلیں گے وہ بھی صرف 10 روپے میں. سرف ایکسل. ارے آج پھر بال دھوئے؟ روز روز بال دھونا اچھا نہیں ہوتا بیٹا, بال کمزور ہو گئے تو. امی روز روز دودھ کیوں اچھا ہوتا ہے؟ کیونکہ دودھ میں ہے پروٹین جو ہمیں مضبوطی دیتا ہے. اور میرے لائف بوائے شیمپو میں ہے ملک پروٹین فارمولا جو بالوں کو مضبوطی دیتا ہے. لائف بوائے شیمپو کا ملک پروٹین فارمولا جو بالوں کی نشو نما کرے اور انہیں بنائے مضبوط. چلو آج کا پروٹین لے لو, بالوں کا پروٹین. لائف بوائے شیمپو جتنی بار مضبوط بال اتنی بار. دھول, مٹی اور جراثیم آپ کی سر کی جلد میں جم کر ڈینڈرف کا باعث بن سکتے ہیں. کلیئر مین نیوٹریم آئل کمپلیکس کے ساتھ جلد کی تہ تک صفائی کرے اور دے انبیٹیبل ڈینڈرف پروٹیکشن. کلیئر مین انبیٹیبل ڈینڈرف پروٹیکشن. کے الیکشن میں بھاری مینڈیٹ سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد اکثریتی پارٹی مسلم لیگ نون نے اپنے قائد جناب محمد نواز شریف کو وزیر اعظم پاکستان منتخب کیا. وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھاتے ہی وزیر اعظم نے اپنے ویژن 2025 کو عملی جامہ پہنانے کا حتمی فیصلہ کر لیا. چین اور پاکستان کے درمیان مشترکہ مفادات کے تحت ایک منصوبے پر دستخط ہوئے جس کے بعد پاک چائنا اکنامک کاریڈور کے عنوان سے عظیم منصوبوں کی تعمیر شروع کر دی گئی جو چین کے شہر کاشغر سے شروع ہو کر گلگت بلتستان اور پاکستان کے صوبوں خیبر پختونخوا, پنجاب اور سندھ سے گزرتی ہوئی بلوچستان کی بندرگاہ گوادر تک پہنچے گی. پاکستان کے نقشے پر نظر ڈالی جائے تو گلگت بلتستان پاک چائنا اکنامک کوریڈور کے لیے بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے. گلگت بلتستان کا کل رقبہ 72,000 اسکوائر کلومیٹر پر محیط ہے جبکہ اس کی آبادی 2 ملین افراد پر مشتمل ہے.
सरकार चाइना इकोनॉमिक